خواتین و حضرات، ہم نے جو ہیومن ریفائنمنٹ کے حوالے سے آپ سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، وہاں ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا کہ ہماری زندگی کی صعوبتیں اور مشکلات، ہمارے ہجر اور ہمارے درد اتنے برے بھی نہیں جتنے برے ہم نے گزانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا دشمن بھی اس قابل ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں ایک رول پلے کرے، اور آپ کی سانس بھی آپ کی زندگی میں راحت پیدا کرنے اور ایونچوئل زندگی کی کامیابیوں میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں۔ اور یہاں میں آپ سے یہ بھی کہہ دوں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جن لوگوں کو ہم نے ولنز سمجھ رکھا ہے، وہ ولنز اگر نہ ہوں تو پھر ہیرو اور ہیروئن کی کہانی مکمل نہ ہو۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو تکون ہے نا، اس کامیابیوں کے سفر کی تکون، اس کا ایک انٹیگرل حصہ وہ رکاوٹ ہے، وہ بیریئر ہے جو کہ آپ کو ریزسٹنس پرووائڈ کرتا ہے، روکتا ہے کسی طرف چلنے سے۔ جب آپ کسی سڑک پر چلتے ہیں، یقین کیجئے اگر گریوٹی نہ ہو اور رکاوٹ نہ ہو تو ہم فلوٹ کرنے لگیں گے، یعنی ہم فاصلہ کوئی طے ہی نہیں کر سکتے۔ تو فزکس کے اصول کے مطابق بھی ریزسٹنس بہت ہی ضروری عمل ہے کامیابی کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے۔ یہ ریزسٹنس پرووائڈ کرتا ہے آپ کا دشمن، آپ کا ایڈورسٹی جنریٹ کرنے والا شخص، یا وہ کیفیت جو آپ کی زندگی میں ایک مصیبت بن کر سامنے آتی ہے جس سے ہم سب چڑھتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر رقیب نہ ہو تو پھر محبوب کی اہمیت کچھ کم ہو جائے گی۔ تو یہ الگ سا ایک خوبصورت سا تصور ہے جو آپ کو نکھار دے گا آپ کی شخصیت کو، اور آپ کا رویہ آپ سوچئے کہ اپنے رقیب سے بھی مختلف ہو جائے گا اس کی نسبت جو اس وقت ہے۔ اب جو ایک ناگوار احساس پیدا ہوتا ہے نا، اس کو سوچ کر دیکھنا تو دور کی بات ہے، وہ شاید ناگواری کم ہو جائے گی۔ اس تصور سے آپ کی شخصیت میں ایک نکھار پیدا ہوگا۔ اس کی یوں بھی مثال ہے کہ اگر رانجھے کی بھابیاں اس کو گھر سے نہ نکالتی اور اس کو یہ نہ کہتی کہ تم نکھٹو ہے، سارا دن بیٹھا رہتا ہے یہاں بانسری بجاتا رہتا ہے، تو کچھ نکل کچھ کر، تو اگر اس کو اس گھر سے نہ نکالتی تو کیا وہ کبھی ہیر کو پالے تھا؟ نہیں، نہیں پالتا نا۔ اب اس پرٹیکولر فریم میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بھابیاں، اس کے خاندان کی وہ خواتین جو اس کو دھکے مار کر باہر نکال رہی ہیں، اس کے وہ بھائی جو اس سے بے وفائی کر رہے ہیں، وہ سامان ہیں، رستہ ہیں جس کی بنیاد پر، جس پر چل کر وہ ہیر تک پہنچے گا۔ اور جب وہ ہیر تک پہنچ جائے تو پھر بھی اس کی زندگی میں قیدوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ جو ایڈورسٹی ہے وہ اس کو گلوریفائی کرتا ہے۔ وہ جو عشق کا دشمن ہے اپرنٹلی، وہ اس عشق کو جلا دینے میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ اور یہ جو تصور ہے یہ ہماری ایک دوسری کہانی میں اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کتنی سونیاں ہوں گی جو مہیوال سے ملنے، مشکلات کو گزار کر وہاں پہنچتی ہوں گی جہاں مہیوال ہو، لیکن کیا ان کے بارے میں قصہ ہے؟ نہیں۔ ان کے سفر کی تفصیل یا وہ جانتی ہیں اور یا ان کا مہیوال جانتا ہے۔ لیکن جب کوئی سونی کچے گھڑے، یعنی مشکلات، ایسی سچویشن جو ان کو کسی دریا میں بہا کے لے جائے گی، وہ جو کچا گھڑا ہے اور وہ جو شخص جس نے وہ کچا گھڑا رکھا ہے اس کے لیے، اس کے ہوتے ہوئے جب وہ دریا میں اترتی ہے اور ڈوب جاتی ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ایک ایپرنٹ مشکل، ایک وہ چیز جس نے اس سے اس کی زندگی ہی چھین لی ہے، وہ بنیاد بن گئی ہے اس کے امر ہونے کے لیے۔ تو افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جن کی زندگی میں کوئی رقیب نہیں، جن کی زندگی میں دشمن ہی نہیں ہے۔ حضور، دشمن کا انتخاب اپنے لیے تو خود اللہ نے بھی کر رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ جو شیطان جو مجھے اور آپ کو ہر وقت بہکاتا ہے، اس کا چوائس بھی تو اسی نے کیا نا، اس کو ڈھیل بھی تو اسی نے دے رکھی ہے نا۔ تو اپنے دشمنوں سے ایک اور انداز سے دیکھنے والے شخص کو نکھرا ہوا انسان